السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سوڈان کی خود مختار کونسل کے نائب صدر نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قطری قیادت کے ساتھ اپنے مذاکرات کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے غزہ کی پٹی کے لیے مالی عطیہ مخصوص کر دینے کا وہاں عوامی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں اضافوں کو نوٹ کرتے ہوئے وزارت صحت نے اس وائرس کی دوسری لہر کے پھیل جانے پر متنبہ کیا ہے۔ لیبیائی فورم آج صدارتی کونسل کے ممبران منتخب کر رہا ہے، اور تہران نے اپیل کی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی اختیار کر لی جائے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوڈان کی خود مختار کونسل کے نائب صدر محمد حمدان دگلو نے قطر کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطری قیادت کے ساتھ ان کے مذاکرات انتہائی ثمر آور اور تعمیری تھے، اور یہ مذاکرات دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کریں گے۔ اسی طرح سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ جناب عمر قمر الدین نے جنرل محمد حمدان دگلو کے دورہ قطر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر معیار کے لحاظ سے یہ دورہ بہت کامیاب رہا ہے، اور اس میں قطری قیادت کو سوڈان میں آنے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کے لیے عمدہ موقع ملا ہے۔ فلسطینی عوام کے مختلف اضلاع اور ان کے مختلف گروپوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے غزہ کی پٹی میں فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے $360 ملین کی رقم مختص کر دینے کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ حماس تحریک نے اس مالی عطیے پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حماس تحریک کی قیادت نے وہاں قطر کے سفیر اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے صدر جناب محمد العمادی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ وہ قطر کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے سخاوت سے بھرپور اور مسلسل مدد کو نہایت قابل قدر سمجھتے ہیں، جبکہ قطر وہاں کے تمام علاقوں میں اہم اور ناگزیر پروجیکٹس مکمل کر رہا ہے۔ ان میں سڑکوں کی تعمیر، بنیادی ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر، بجلی کے علاوہ انسانی امداد اور صحت کے شعبے کے منصوبے شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی پرسوں جمعرات کے روز سے غزہ کی پٹی کی 100,000 یعنی 1,00,000 فیملیوں میں نقد امداد تقسیم شروع کر رہی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کے مزید 375 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 158 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 146,111 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ چند روز سے مریضوں کی یومیہ تعداد میں بتدریج اور مسلسل اضافہ نوٹ کر رہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ مسلسل اضافہ ملک میں اس وائرس کے پھیلاؤ کی دوسری لہر کا پیشگی اشارہ ہے۔ اس نے متنبہ کیا ہے کہ اگر متاثرین کی تعداد اور اسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں یہ اضافہ اسی طرح جاری رہا تو پھر نئی پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، اور ماضی میں لگائی گئی کچھ پابندیاں بحال بھی کی جا سکتی ہیں۔
کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی تازہ ترین صورتحال اور ملنے والے اشاروں کی وجہ سے اسٹیٹس اسپورٹس ڈے کی کمیٹی نے وزارت صحت کی کوآرڈینیشن سے اس سال کے اسپورٹس ڈے کی شرطوں اور مختلف گیمز کے ایونٹس کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ تو موجودہ حالات میں ہم سب کا سلوگن یہی ہے کہ حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کرتے ہوئے ملک کی کوششوں میں ہاتھ بٹایا جائے۔ اقدامات بہت آسان ہیں لیکن بہت ضروری بھی ہیں، اور ان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ فیس ماسک کا استعمال کیا جائے۔ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو عالمی اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس وقت تک 103 ملین سے زیادہ باشندے کورونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس بیماری سے موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد اب 2,33,556 ہو گئی ہے۔ اس اثنا میں صحت کی عالمی تنظیم WHO کے محققین نے چین کے وسطی شہر ووہان میں جانوروں کی صحت کے مرکز کا دورہ کیا ہے تاکہ کووڈ-19 کی اس وبا کے اصل مقام کو تلاش کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اٹلی میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 2,560,000 ہے۔ لیبیا سے متعلق خبر یہ ہے کہ لیبیائی ڈائیلاگ فورم آج ایڈمن انتظامیہ کے ممبران کا انتخاب کر رہا ہے جو اس سال کے اواخر میں لیبیا کے عام انتخابات تک کے عبوری مرحلے کی قیادت کرے گی۔ لیبیائی ڈائیلاگ کے شرکاء آج دوسرے دن بھی جنیوا میں جمع ہیں اور وہ صدارتی کونسل کے ممبران کا انتخاب کرنے کے لیے رائے شماری کریں گے۔ اس کونسل کے ممبران کی تعداد 3 ہوگی اور ان کا انتخاب 24 امیدواروں کے پروگراموں کی تفصیلات پیش کیے جانے کے بعد کیا جائے گا۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپیل کی ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے نفاذ کے لیے ان کا ملک اور امریکہ ایک ہی وقت میں عملی اقدامات کر لیں۔ انہوں نے یورپی یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ایٹمی سمجھوتے کو بچانے کے لیے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ایران کا یہ موقف اس کے سابقہ موقف میں ایک تبدیلی ہے، جبکہ اپنے پہلے موقف میں اس کا کہنا تھا کہ اس سمجھوتے میں تہران کی واپسی سے پہلے واشنگٹن اپنی پابندیاں اٹھا لے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے اسے ایران کی واپسی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دراصل ایٹمی ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے جدید ترین آلات کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کے لیے ان جدید آلات کے دوسرے گروپ کی نتنز کے زیر زمین پلانٹ میں فٹنگ شروع کر دی ہے۔ اس ایجنسی میں ایران کے مندوب نے بتا دیا ہے کہ ان کے ملک کے پاس ان آلات کے 2 جدید ترین گروپ موجود ہیں جو نتنز پلانٹ میں پہلے سے لگے ہوئے آلات سے 4 گنا زیادہ صلاحیت کے حامل ہیں۔ ایران سے متعلق ہی ایک اور خبر کہ ایرانی انتظامیہ نے جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر کے عملے کو ایران سے روانہ ہو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس آئل ٹینکر کو گزشتہ مہینے کے اوائل میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ایران کے اس اقدام کو انسانی اقدام قرار دیا گیا ہے۔ لبنان ان دنوں سخت سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا شکار ہے۔ اب لبنان کے شہر طرابلس میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی پھیل گئی ہے اور وہاں احتجاجی مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان نئی جھڑپوں کا اندیشہ ہے، جبکہ اس سے پہلے زبردست جھڑپیں ہو چکی ہیں اور ان میں 400 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے۔ وہاں کے سیاستدانوں نے گھٹن اور قتل و غارت گری پر متنبہ کیا ہے جو وہاں کی کمزور سماجی صورتحال کی علامت ہے۔
اور میانمار میں کل آنے والے فوجی انقلاب کے بعد آج وہاں کی انتظامیہ نے بین الاقوامی ہوائی اڈہ اس سال مئی کے مہینے تک کے لیے بند کر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان بین الاقوامی سطح پر پائے جانے والی تشویش اور امریکہ کی ان دھمکیوں کے بعد کیا گیا ہے کہ وہ میانمار پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ملک کی مشیر اور حکمران پارٹی کی رہنما آنگ سان سوچی کو رہا کر دیا جائے۔ سلامتی کونسل اس ملک کی صورتحال پر بحث کے لیے جلد ہی اپنا اجلاس بلانے والی ہے، اور اقوام متحدہ نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس فوجی انقلاب کی وجہ سے میانمار میں موجود 6 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کا بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ سوڈان کی خود مختار کونسل کے نائب صدر نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قطری قیادت کے ساتھ اپنے مذاکرات کو نہایت قیمتی بتایا ہے۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے غزہ کی پٹی کے لیے مالی عطیہ مخصوص کر دینے کا وہاں عوامی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں اضافوں کو نوٹ کرتے ہوئے یہاں کی وزارت صحت نے اس وائرس کی دوسری لہر کے پھیل جانے پر متنبہ کیا ہے۔ لیبیائی فورم آج صدارتی کونسل کے ممبران منتخب کر رہا ہے، اور تہران نے اپیل کی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی اختیار کر لی جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔